بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں اسلامی معاشرے کی تشکیل اور مسجد نبوی کی تعمیر و دیگر سرگرمیوں کے بارے میں ملاحظہ فرمایا۔ اب آگے کے واقعات پیش خدمت ہیں۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ مدینہ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور عروج کی وجہ سے مکہ کے قریش بہت پریشان تھے، چونکہ اہل مدینہ کسی بھی وقت مکہ اور شام کے درمیان کی تجارتی قافلے کو روک سکتے تھے۔ اس لیے مدینہ میں مسلم طاقت کا عروج ان کے تجارتی مفادات کے لیے نقصان دہ تھا۔ اس کے لیے قریش مکہ نے مسلمانوں کی طاقت کو کچلنے کا فیصلہ کیا۔ رحمت للعالمین میں مذکور ایک روایت کے مطابق قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکے سے صاف نکل کر چلے آئے ہو، ہم یثرب ہی میں پہنچ کر تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ اور یہ محض دھمکی نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگ کر گزارتے یا صحابہ کرام کے پہرے میں سوتے تھے۔ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مگر قریش کی دھمکیوں اور مظالم کو دیکھ کر ان کی عربی شجاعت جوش مارتی تھی، اور وہ بار بار کفار کا مقابلہ کرنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنگ پر صلح کو اور انتقام پر درگزر کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرما دی، لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقع پر قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت نمبر 39 نازل ہوئی، یعنی جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ قریش مکہ 1000 آدمیوں کی ایک فوج لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ قریش کی لشکر کی روانگی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو چکی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشورت منعقد کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری طرف بھیجے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ اس کے بعد انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول یقین کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول کفار کے مقابلے کو جائے اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں؟ یہ کفار تو ہم جیسے ہی آدمی ہیں، ہم ان سے کیا ڈریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو حکم دیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم بلا دریغ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانگی کا حکم دیا۔ اسلامی لشکر کی کل تعداد تقریباً 313 تھی، اور ساز و سامان کی یہ حالت تھی کہ تقریباً 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ اس ناقص اور معمولی طاقت کے ساتھ مسلمان قریش سے ملنے مدینہ سے نکلے۔ مدینہ سے 80 میل دور بدر کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ بدر پہنچ کر پانی کے چشموں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا،
مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار میں سے جو بھی شخص پانی لینے آئے اس کو پانی لینے سے نہ رکنا، انہیں پانی لینے دینا۔ بالآخر اگلے روز 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو میدان کاروزار گرم ہوا۔ الرحیق المختوم کی ایک روایت کے مطابق دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہو اسے آج تو توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 نازل فرمائی، یعنی اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ ادھر مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمے اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرکین کے تابڑتوڑ حملوں کو روک رہے تھے۔ زبان پر احد کا کلمہ تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر کے واپس آتے ہی سجدہ ریز ہو گئے اور دعا فرمائی، اے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اسے پورا کر۔ اے اللہ، اگر تو مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو فنا ہونے دے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا سی دیر کے لیے غنود کی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر مسکراتے ہوئے نکلے اور فرمایا کہ کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا، شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتنے اور منہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا نہ ہو۔ اسی کی بابت اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 12 میں ہے، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کی قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 9 میں ہے، یعنی میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سراسر بقا کی جدوجہد تھی۔ انہوں نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان کے خلاف سخت مشکلات کے باوجود اللہ کی رحمت کی بدولت مسلمانوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ قریش مکہ کے 70 افراد ان کے سرداروں ابو جہل سمیت قتل ہو گئے اور اتنی ہی تعداد میں قید کر لیے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 افراد نے شہادت پائی۔ غزوہ بدر اس لحاظ سے معمولی نہیں تھا کہ اس میں شریک ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی، بلکہ یہ جنگ دنیا کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک جنگ تھی جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ جنگ کے نتیجے میں قریش کا غرور خاک میں ملا دیا گیا اور مکہ اور مدینہ کے ارد گرد کے دوسرے قبائل کو معلوم ہو گیا کہ ملک میں ایک نئی طاقت نے جنم لیا ہے۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو ان کی منزل کی طرف گامزن کیا۔ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کی شکست ہو جاتی تو اسلام کا مستقبل بہت تاریک ہو جاتا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں باقی جاری رہے گا۔
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔